اب ایسی گائے ڈھونڈو جو نہ بوڑھی ہو نہ بوڑھی ہو. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، کہنے لگے پکاری ہمارے لیے اپنے رب کو، بتا دے ہمیں کیسے رنگ ہوگا، گائے کس رنگ کی ہے. قال انه يقول، حضرت نے فرمایا بے شک اللہ فرماتے ہیں انها بقرة صفراء، بے شک یہ گائے ہے پیلی زرد رنگ کی گائے، سب سے اعلیٰ گائے ہوتی، بہترین بکری سفید رنگ کی، یا بالکل کالی جس کے سینگ مڑے ہوئے ہو، اور عمدہ بھینس جس کا سر اور دم کا سرا سفید نہ ہو، جس کو سندھی میں کہتے ہیں یہاں کنڈی کی بھینس. کنڈی کی بھینس پشتو میں کہتے ہیں تور لمئی. تور لمئی ہمیشہ بھینس کے سر یا دم کا کچھ حصہ سفید ہوگا. اگر کوئی ایسی بھینس ہو جس کا سر بھی کالا ہو اور اس کے دم کا پھول بھی کالا ہو، اس کو سندھی میں کہتے ہیں کنڈی اور پشتو میں کہتے ہیں تور لمئی، سب سے اعلیٰ نسل کی بھینس. رنگتوں پر فرق ہے. حدیث شریف میں اطلب الخیر من حسان الوجوہ، حسین جمیل آدمی سے اچھے توقعات رکھے. عام طور پر کالا بجھنگا جو ہوتا ہے بہت شرارتی ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کالے آدمی کا دل بھی کالا ہوتا ہے، اس کا ہر کام ٹیڑھا ہوتا ہے. گورا چٹا وہ بات رکھ نہیں سکتا ہے، فوراً کہہ دے گا. اور کالا جو ہے وہ تو گھونگھٹ ہے، گھونگھٹ سے باتیں نکالنا کوئی آسان کام نہیں. فرق ہے گورے اور کالے کا، یہ ماننا پڑے گا. آگے آپ اور ہم کبھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گورے رنگ کا ہوتا ہے پکا بے وفا خود غرض، کالے رنگ کا اخلاص ہوتا ہے اس میں. وہی تور ہوتا بد موائے خلقہ اور پتور غرون بزرگان میں ہستے کبھی. پشتو میں کہتے ہیں کہ کالے کو زیادہ برا نہ کہو، کالے کالے پہاڑوں پر نیک بندے وقت گزارتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ کالے کالے حروف قرآن کے ہوتے ہیں. تورم زاندہ بارہ کسے چھوڑوکڑی جگہ. اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کے ہاں بالکل خوبصورت گورا چٹا بچہ ہو گیا. عرب عام طور پر کالے ہوتے ہیں. وہ بڑا خفا ہو گیا، دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ چند بچہ کہاں سے آیا. جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں بھی کالا ہوں، میری گھر والی بھی، بچہ پیدا ہوا ہے بالکل مکھن کی ٹکی. آپ سمجھ گئے کہ اوہو اس کو شک ہو گیا ہے بغیر دلیل کے. توبہ توبہ. آپ نے فرمایا آپ کے اونٹ کس رنگ کے ہیں؟ کہ بھورے ہیں. کہ ان میں کوئی اورق بھی ہے کالا چت کبرا؟ انہوں نے کہا ایک ہے. کہ وہ کہاں سے اس رنگ کا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ممکن ہے ان کی نسل میں کوئی اونٹ اس رنگ کا گزرا ہے. آپ نے فرمایا ممکن ہے آپ کی نسل میں کوئی اس رنگ کا ہو اور بچہ اس پر چلا گیا. فقہاء کہتے بغیر دلیل کے شک کرنا نسب پر جائز نہیں ہے، لوگوں کی عزت خراب ہو جائے گی. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گائے ہے بالکل پیلی، غوادہ تک ازیڑا صفرا. جب عربی میں تاکید کے لیے ہر رنگ کا علیحدہ آتا ہے فاقع، صفرا فاقع یعنی پیلا شوخ. اور اردو میں یہ دستور ہے کہ ڈبل رنگ لگتے ہیں، کالا بجنگا، کالا کلوٹا، گورا چھٹا، زرد پیلا، لال سرخ، دو دو رنگ. یہ تاکید ہے. اور پشتو میں تک سر، تک سپین، تک شین، تک زڑ، تک تک تک، یہ تاکیدات ہے پشتو. تم پختو ہے اسوات زن بدی خبر کا گانا.
وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا ہم ضرور رہنمائی پانے والے ہوں گے۔ قال، حضرت نے فرمایا، انہ یقول، بے شک اللہ فرماتے، انہا بقرہ، بے شک یہ ایک گائے ہے، لا ذلول، نہ تو جوتی ہے، تثیر الارض، جو آباد کرتی ہو زمین کو، ولا تسقی الحرث، اور نہ پلاتی ہے پانی کھیتی کو۔ کتاب قرآن مجید کو غور سے دیکھو، اور بات سنو یار، جو جانور ہل جوتتا ہے، ہل، اس کا یہاں پر کنارہ بن چکا ہوتا ہے، اس کے اوپر یہاں جگ پڑا رہتا ہے، جگ۔ اگے تو زمنگ پختو کی منگ وایو چگاڑے وتی دا منڈائی کے چگوئے اخلی اور زمیندار پوئی ہوئی ناغوی تدیق وہی غاڑا وتی دا معلومی کی دا چکارے کڑا ہے، اس کا باقاعدہ نشان لگا ہوتا ہے کہ اس پر ہل چلا ہے، تو کھلاڑی قسم کا بیل ہے، اس کو چگاڑے وتی اگے تو پختو کی وہی جوتی، صحیح ورتا جوتی۔ آج طالب علم غریب کہیں رات کو چکر لگا رہے تھے، انگریزوں کا زمانہ تھا، انگریز کا حکم تھا کہ علماء و طلباء کو تنگ کرے، طالب علموں کو پکڑ لیا، تھانیدار نے پولیس کو حکم دیا کہ یہ روزانہ رات کو چلتے ہیں، طلباء کتنے نیک و اچھے ہوتے ہیں، یہ بدعنوانی پیدا کر رہا ہے، تو پولیس کو کہا یہ طالبان میں سوارش ہے، جس پائی بے سوریدو طالب بنے شاہ وقت اپرے ہو تو چه تانیدار سے ٹوپو والو طالب دانو سنڈو لاپ پلا لڑو ویلے کولی سمے گے نا ویرزی جوتی نیم کنا سوکم مخی میں دا کارنا رہ گڑا ہے، جوتی نیم کنا لا ذلولن، نہ تو وہ گائے جوتی ہے، تثیر الارض، جو ہل چلاتی ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی پلاتی ہے کھیتی کو، یعنی نہ جوتی ہے اور نہ ارٹھی ہے، یہ مطلب آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے گا، زمانہ پختو ادب بم یادی انشاءاللہ۔ لا ذلول، نہ جوتی دا، تثیر الارض، چھ اڑی زمکا، چھ اڑی زمکا، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ بور کئی پٹوتا، یعنی ارٹھی نہ دا، نہ جوتی دا اور نہ ارٹھی دا، وہ جو رہٹ چلاتا ہے بیل، اگے تا ارٹھی ہوئی کہنا، مسلمتن، صحیح سلامت ہے، لا شیعت فیہا، رنگ مخالف نہیں اس میں۔ اب گائے مل گئے، قالو کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب آپ نے صحیح بات کہی اے موسیٰ، فذبحوہا، انہوں نے گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، لیکن قریب نہ تھا کہ وہ ایسا کر لیتے، تو ذبح تو ہو گئی لیکن بڑے مرحلوں کے بعد، بڑی تکلیفوں کے بعد۔ مشہور ہے کہ پھل کاٹتے ہوئے خربوزہ تربوز، جو پھل کٹنے کا ہے، عام طور پر خربوزہ اور تربوز خطرہ ہوتا ہے کہ پھیکا نہ نکلے، تو فذبحوہا وما کادوا یفعلون، پڑھ لے بسم اللہ کے بعد میٹھا نکلے گا۔ میں خربوزے کاٹ رہا تھا، چکتا تھا، پھر رکھتا تھا کہ یہ تو بالکل پھیکا ہے، بالکل لوکی ہے، صابون ہے۔ ایک عوام بیٹھا ہوا تھا، ماں تو وہی اشرف علی صاحب جدہ خٹکی کریمہ لکھی لیا غو آیا کر اعمال قرآنی میں لکھا ہے مولانا، یہ مولانا اشرف علی نے جو کلمہ لکھا ہے خربوزہ کاٹنے کا وہ پڑھو، تو میں نے پڑھا فذبحوہا وما کادوا یفعلون، اب جو خربوزہ کٹا شہد سے زیادہ میٹھا نکلا۔ یہ بزرگان دین کے تجربے ہیں اور مناسبات ہیں، اس کے لیے حدیث کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ، کوئی شخص جب کام نہیں کرتا ہو اور اللہ پھر بھی اس سے لے لے تو دوسرا اس کو کہتا ہے فذبحوہا وما کادوا یفعلون، کہ گائے کٹ تو گئی ہے لیکن یہ کاٹنا چاہتے نہیں تھے، آئے آئے